الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حضرات گرامی، ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں سماج میں پائے جانے والی ایک بیماری، برائی یا وبا کہہ لیجئے، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سجدہ ریز ہو گئے۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے فرمایا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر سمجھا، جیسا کہ دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ آگ جلائی جاتی ہے تو اوپر جاتی ہے اور مٹی کو چاہے جتنا اوپر پھینکا جائے تو نیچے چلی آتی ہے، تو آگ یہ مٹی سے افضل ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہاں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کی بنیاد پر۔ حاضرین گرامی، تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسرے شخص سے افضل سمجھنا، بہتر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا ہے، آپ اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، تو آپ سے جو کمتر ہے، آپ سے خراب گھر میں جو رہ رہا ہے، اس کو آپ اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھیں، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو۔ محدثین نے اس حدیث کی توجیح کی ہے اور اس کا معنی و مفہوم واضح کیا ہے، یعنی ایک آدمی جو ایمان سے تکبر کر جائے، ایمان ہی نہ لائے، دعوت اللہ رب العالمین کا دین اس پر پیش کیا جائے اور وہ گھمنڈ کرتے ہوئے اس دین کا انکار کر دے، تکبر یہ ہے۔ ایسا کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یا ایک شخص جس نے تکبر کیا ہے، گھمنڈ کیا، ایک بڑا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ کی سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کرے، اور اگر وہ موحد رہا ہے، شرک نہیں کیا ہے، پھر بعد میں اسے داخل کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر اور گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام ڈر گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت رہے، ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ خوبصورت لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھے گھر میں رہے، یہ ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید اچھا پہننا، اچھے گھر میں رہنا، خوبصورت لباس زیب تن کرنا، یہ بھی تو تکبر نہیں ہے۔
تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے پاک رسول ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت اور اچھا رہے، اس کا جوتا اچھا رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو، یعنی ایک آدمی اچھا کپڑا پہنے، اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، اس کی نعمت کا اثر اس کے اوپر دکھے، اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھے گھر میں رہے، اس کو تکبر نہیں کہا جاتا۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کہتے ہیں حق کا انکار کر دینا۔ ایک آدمی، اس کے سامنے صحیح بات بتائی گئی، سچائی اس کے سامنے رکھ دی گئی، دین کا مسئلہ اس کے سامنے بتا دیا گیا، اب اس کے باوجود بھی وہ مال کی وجہ سے اس دینی مسئلے کا انکار کر دے، وہ خوبصورتی کی وجہ سے اللہ کے اس حکم کو ٹھکرا دے، کسی اور چیز کی وجہ سے وہ اس مسئلے کو، اس حق بات کو ٹھکرا دے اور انکار کر دے، یہ تکبر ہے۔ کوئی بھی شخص جس کے سامنے حق بات واضح ہو گئی، کتاب و سنت کی روشنی میں ایک چیز بتا دی گئی، وہ سمجھ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اس چیز کا انکار کر دے، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، ایک تو حق بات کا انکار کر دینا، سچائی کا انکار کر دینا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ آپ اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آپ اچھی گاڑی میں چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے نوازا ہے۔ آپ اچھا کھا رہے ہیں، اور اچھا کھائیے، اللہ نے نوازا ہے۔ لیکن اچھے گھر میں رہنے والا اگر خراب گھر میں رہنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے تو یہ گھمنڈ ہے۔ اچھی گاڑی میں چلنے والا پیدل چلنے والے کو اگر حقیر سمجھ رہا ہے، کمزور سمجھ رہا ہے، گرا ہوا سمجھ رہا ہے تو یہ تکبر ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو حاضرین گرامی، تکبر کہتے ہیں جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے حق بات کا انکار کر دینا اور لوگوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنا، یہ انتہائی غلط چیز ہے، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، تکبر یہ میری چادر ہے، عظمت اور بڑائی یہ میرا ازار ہے، جو بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو اوڑھے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا یا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، اس طرح کی روایتیں۔ تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے۔ حاضرین گرامی دیکھیے، اپنے آپ کو سب سے بڑا وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو۔ اپنے آپ کو سب سے بڑا، سب سے بہتر اور سب سے افضل وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اندر نقص نہ ہو، کمی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کمی سے، نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ پاک کے ہاں کسی طرح کی نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ اسی نے زمین آسمان سب کچھ بنایا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام طرح کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے، اس لیے اللہ کو عظمت زیب دیتی ہے، تکبر زیب دیتا ہے۔ اور ہم اور آپ ایک انسان، ہر طرح کی کمیاں ہمارے اندر ہیں۔ ایک معمولی قطرے سے پیدا ہونے والا انسان کب مر جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ منہ میں تھوک رکھنے والا، پیٹ میں غلاظت رکھنے والا آدمی، کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے؟ حاضرین گرامی، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ متواضع اور خاکسار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمتر سمجھنا چاہیے۔ تکبر، گھمنڈ اور عناد، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ انتہائی خراب چیز ہے، یہ صفت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
بہت ساری قوموں کا ذکر کیا ہے، ان کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر کیا ہے، اور ہلاکت و تباہی کیوں ہوئی، اللہ نے ان پر عذاب کیوں بھیجا، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کی ہلاکت و تباہی اور بربادی کا ایک بنیادی سبب ان کا گھمنڈ کرنا اور تکبر کرنا تھا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچایا اپنی قوم کو، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اللہ کی دعوت کو، اللہ کے دین کو سننے اور سمجھنے سے انہوں نے اعراض کیا۔ قرآن میں ہے وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا، زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان سے بھی موسلا دھار بارش شروع ہوئی، ایسا طوفان آیا کہ وہ تمام لوگ تہس نہس ہو گئے، وہی لوگ بچے جنہیں اللہ نے بچایا۔ ایک کشتی میں نوح علیہ السلام کی جو سوار ہوئے وہی بچے، باقی وہ تمام تکبر کرنے والے اور نبی کی دعوت کو جھٹلانے والے اسی روئے زمین پر غرق ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اصحاب الایکہ، کئی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور ان کی تباہی و بربادی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کسی کو اللہ نے زوردار آواز کے ذریعہ بڑی تیز چیخ آئی اور سب کے سب مر گئے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اوندھے منہ گرا دیا، طوفان آ گیا، تیز ہوا آئی، آسمان سے بجلی گر گئی، شعلے برسے، اور ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ کیوں کیا؟ جہاں اور بہت سے اسباب تھے، وہیں ایک سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، اللہ کی ناشکری کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ پڑھیے جو بھی قومیں ہلاک کی گئی ہیں ان کی داستانیں آپ پڑھیں گے قرآن کی تفسیر میں، ترجمے میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی تباہی کا ایک بہت اہم اور بنیادی سبب ان کا تکبر کرنا رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ رب العالمین کے حضور عاجزی و خاکساری دکھانی چاہیے، تواضع اور خاکساری سے پیش آنا چاہیے، کبھی بھی کبر و غرور و گھمنڈ اپنے دلوں میں نہیں لانا چاہیے، یہ تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کا ذکر کیا، اس نے زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، اللہ رب العالمین نے اسے بحر قلزم کے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا، غرق کر دیا، پوری دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قارون کا تذکرہ کیا، مال پا کر کے دولت کے نشے میں اتنا اترایا کہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ شداد اللہ رب العالمین کو چیلنج کرنے لگا اور دنیا میں جنت بنوانے کا ارادہ کر لیا، اس کی بنائی ہوئی جنت میں اللہ نے اسے داخل ہونے کا موقع نہیں دیا۔ تو یہ تکبر اتنی خطیر چیز ہے، جو بھی اس کو اپنائے ہیں، اختیار کیے ہیں، تباہی و بربادی ان کا مقدر بنی ہے۔ مکہ والوں نے تکبر کیا، نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نبی کے کئی چچا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ عذاب چکھایا۔ کوئی بدر کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعہ مارے گئے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جائے گئے اور بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے، کوئی احد میں مارا گیا، کوئی کسی طرح مارا گیا۔ تو حاضرین گرامی، یہ تکبر، غرور و گھمنڈ انتہائی خراب چیز ہے، یہ ایک مہلک بیماری ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر صحابہ کرام سے، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں نہ کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے، جہنمیوں کا تذکرہ نہ کروں؟ اس کے بعد لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بد زبان، غرور و گھمنڈ کرنے والا،
دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا یہ ہلاک ہونے والا ہے، جہنم میں جانے والا ہے۔ ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، دونوں کا آپس میں مناقشہ ہو گیا، جنت اور جہنم دونوں نے آپس میں بحث کر لیا۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر ہر کمزور، مسکین و فقیر قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو متواضع اور خاکسار بنائے رہے وہ ہمارے اندر داخل ہوں گے، اچھے لوگ داخل ہوں گے۔ اور جہنم نے کہا کہ ہمارے اندر متکبر لوگ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ، الجبارون، سرکشی کرنے والے لوگ، حق کا انکار کرنے والے لوگ میرے اندر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں سے کہا کہ دیکھو، اللہ رب العالمین نے کہا میں تم دونوں کو بھرنے والا ہوں، یعنی تم دونوں کا پیٹ بھرے گا، وہ ذمہ داری ہماری ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ جہنم میں جانے کا ایک بنیادی سبب تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا۔ اس لیے ہم سب کو اس بیماری سے، اس برائی سے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ غرور و گھمنڈ چاہے مال کا ہو برا ہے، چاہے حسن و جمال کا ہو، خوبصورتی کا ہو، برا ہے۔ یہ مال آج ہے، کل نہیں رہے گا۔ سانس رکی کہ یہ کسی اور کا ہو گیا۔ یہ گھر جو آپ کی طرف منسوب ہے، آپ کا انتقال ہوا کہ وہ آپ کا نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک تو مال ہے، سانس رکی کہ ختم ہو گیا، اولاد قبر تک جاتی ہے، دفن کر کے چلی آتی ہے، اور تیسرا ہے عمل، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ مال اور اولاد یہ قبر تک کے ساتھی ہیں، اور عمل چاہے اچھا ہو یا برا وہ ہمیشہ ایک آدمی کے ساتھ رہنے والا ہے۔ آپ نے اچھا عمل کیا ہے تو دنیا میں بھی اچھائی، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے اللہ رب العالمین بہت سا خیر اور بھلائی آپ کے حصے میں رکھے گا۔ وہ آپ کا عمل آپ کی قبر میں کھڑا ہو جائے گا، عذاب سے آپ کو بچائے گا، اور کل قیامت کے میدان میں بھی آپ کا عمل آپ کے کام آئے گا۔ تو مال اور حسن و جمال اور اولاد، اس پر گھمنڈ کرنا یہ بیوقوفی ہے۔ جو چیز ہماری اصلاً ہے ہی نہیں، جو ہمارا ساتھ چھوڑ دینے والی ہے، اس پر آدمی کو اترانا کیسا؟ خوبصورتی، آج آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، کل آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہی چہرہ جو بار بار آپ آئینے میں دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہوئے بھی برا لگے گا، آپ کے چہرے پر جھریاں آ جائیں گی، یہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس پر اترانا کیا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ اس کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ تمہاری شکل کیسی ہے، تم گورے ہو کہ کالے ہو، اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ تمہارے پاس مال کم ہے کہ زیادہ ہے، اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تمہارا دل صاف ہے کہ نہیں ہے، اس دل میں شرک تو نہیں ہے، کبر و غرور تو نہیں ہے، گھمنڈ تو نہیں ہے، دوسروں کے تئیں دشمنی تو نہیں بھری ہوئی ہے، یہ اللہ دیکھتا ہے۔ تمہارا عمل کتنا ہے، نمازیں کتنی ہے، روزہ کتنا ہے، حج زکوٰۃ کتنا ہے، صدقہ و خیرات کتنا ہے، اخلاق و کردار تمہارے پاس کتنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ اور معاملہ کیسا ہے، حقوق کی پاسداری تم کتنا کر رہے ہو، یہ اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے حاضرین گرامی، مال پر اترانا کیسا؟ حسن و جمال چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ عہدہ و منصب، بہت سارے لوگ آئے گئے اسی دنیا میں، بڑے بڑے عہدے پر تھے، فائز تھے، آج ہے کل نہیں رہے گا۔ اس پر آ کر کے غرور و گھمنڈ کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، حکومت کے نشے میں آ کر کے
لوگوں کو ستانا، ان پر ظلم کرنا، یہ چند روزہ ہے، پھر اللہ کی عدالت تو باقی ہے۔ دنیا میں آدمی جو کچھ کر لے، چاہے جتنا ظلم کر لے، یہ عارضی حکومت کے نشے میں کوئی بھی کتنا ظلم کر لے، زوال یقینی ہے اس کا۔ کوئی بھی رات ہمیشہ کالی نہیں رہتی، صبح نمودار ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اندھیرا چھٹتا ہے۔ اس لیے عہدہ و منصب کے، حکومت کے نشے میں اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے، غرور و گھمنڈ کرتا ہے، اتراتا ہے، غریبوں پر زیادتیاں کرتا ہے، تو یاد رہے اللہ جو احکم الحاکمین ہے، ابھی اس کی عدالت باقی ہے، ابھی اس کا فیصلہ باقی ہے۔ بہتوں کے ساتھ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، ایسے ظالموں کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا۔ تو حاضرین گرامی، کسی بھی چیز پر اترانا، گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، دوسروں کو اپنے سے حقیر و کمزور سمجھنا، یہ انتہائی ناروا اور نامناسب چیز ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے کبر و غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے ہمدردی، محبت، انسیت پیدا فرما دے، اور ہمارے دلوں کو ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی برائیوں سے، گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔